اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد خان۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بیماری کے بارے میں ڈسکشن کرنے والا ہوں۔ اس بیماری کا نام ہے ٹیٹنس۔ یہ جو بکری آپ دیکھ رہی ہے یہ ہمارے ہاسپٹل میں آج پریزنٹ ہوئی تھی، اور اس کا جو کمپلینٹ تھا آن دا بیسس آف سائن اینڈ سمٹم اور ہسٹری ہم نے یہ ڈائگنوز کیا کہ یہ ایک ٹیٹنس کی بیماری ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ ٹیٹنس ہے کیا، یہ کس جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں علامات کیا ہوتی ہے اور اس کے ہم علاج کیا کرتے ہیں۔ تو ٹیٹنس یہ ایک نان کنٹیجیس نان فیبرائل ڈیزیز ہے میملز کی۔ نان کنٹیجیس نان فیبرائل ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری ایک جانور سے دوسری جانور میں منتقل نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ اس میں جانور کو بخار بھی نہیں ہوتا، اور یہ تقریباً ساری میملز میں یہ بیماری آتی ہے۔ برڈز میں یہ بیماری نہیں آتی کہ ان کے برڈ اسی بیکٹیریا کو ریزسٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ بیماری جس جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے اس جراثیم کا نام ہے کلسٹریڈیم ٹیٹنائی۔ کلسٹریڈیم ٹیٹنائی یہ ایک ان ایروبک بیکٹیریا ہے۔ ان ایروبک بیکٹیریا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا اس کی گروتھ کے لیے یا اس کی ریپلیکیشن کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر آکسیجن کے یہ اپنا ریپلیکیشن کرتی ہے۔ کلسٹریڈیم ٹیٹنائی بیکٹیریا یہ نارملی جو ہربیورز ہوتے ہیں اس کی چھوٹی آنت میں یہ بیکٹیریا موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سائل میں بھی پریزنٹ ہوتی ہے، اور اس بیکٹیریا کی یا اس جراثیم کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ سپور فارمنگ بیکٹیریا ہے، مطلب یہ سپورز بناتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا یہ 3 طرح کے ٹاکسین ریلیز کرتے ہیں، اور وہ ٹاکسین بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی جتنی بھی علامات آتی ہے وہ بھی اسی ٹاکسین کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کے جو ٹاکسینز ہوتے ہیں وہ ٹوٹینوسپازمین ہے، ٹیٹینولائزین ہے اور فیبرینولائزین ہے۔ یہ 3 طرح کے ٹاکسین یہ بیکٹیریا پروڈیوس کرتی ہے۔ اچھا، یہ بیماری سب سے زیادہ کون سی جانور میں پائی جاتی ہے؟ تو سب سے زیادہ موسٹ سسیپٹیبل اینیمل کے مطلب اس میں یہ بیماری بہت کامن ہوتی ہے، یہ ہارسز، میول، ڈنکیز میں۔ اس کے علاوہ پھر شیپ، گوٹ میں، پھر اس طرح کیٹل میں، ڈاگز اور کیٹ میں بھی بیماری آ سکتی ہے، اور انسانوں میں تو یہ بیماری آتی ہے اور بہت سیویئر آتی ہے۔ جراثیم کی ٹرانسمیشن کی اگر ہم بات کریں تو ٹرانسمیشن موسٹلی اس کی فیسس کی ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی جانور نے بچہ دیا ہے پارچوریشن کے دوران اس کے چانسز بہت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی گائے، بھینس کا یا بکری کا پیچھا نکلا ہوا ہے جس کو ہم پرولیپس کہتے ہیں، وہ ویجائنل پرولیپس ہو یا یوٹرائن پرولیپس ہو، اس میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریٹین فیٹل میمبرینز میں، یا اگر آپ جانور کا کسٹریشن کر رہے ہو، شیئرنگ کر رہے ہو، اس کے ڈاکنگ یا ویکسینیشن، اس کے ذریعے سے یہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یا ایک جانور ہے اس کو زخم لگ گیا اور زخم ڈیپ وونڈز ہے تو اس میں بہت چانسز ہوتے ہیں کہ یہ بیماری اس میں اس کے علامات آ جائیں۔ اس بیماری کا جو دورانیہ ہوتا ہے، انکیوبیشن پیریڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ 10 سے لے کر 14 دن تک ہوتا ہے۔ اور اس بیماری میں جو ڈیتھ ہوتی ہے، ڈیتھ کی بنیادی وجہ اس کی جو رسپائریٹری مسلز ہوتے ہیں، جو سانس لینے کی مسل ہوتے ہیں، اس کی فکسیشن یا اسپیکزیشن ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جانور اس میں مرتے ہیں۔ اس بیماری کی ڈائگنوسس کی اگر ہم بات کریں تو ڈائگنوسس آن دا بیسس آف سائن سمٹم وہ انف ہوتے ہیں کہ اس کو آپ ڈائگنوز کریں۔ اچھا، اس بیماری کی اگر ہم سائن اور سمٹم کی بات کریں تو ہارسز میں ایک اسٹف گیٹ یا اسٹفنس آف دا مسل وہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارسز ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ نہیں کر سکتا ہے، اس میں رننگ نہیں کر سکتا ہے، واکنگ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارسز ایک پوزیشن اڈاپٹ کرتا ہے اسٹفنس آف مسل کی وجہ سے، اس پوزیشن کو ہم کہتے ہیں سا ہارس سٹینس۔ جو سا ہارس سٹینس ہے وہ آپ پکچر میں دیکھ رہے کہ یہ اس طرح یہ بیماری ہارسز میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ پرولیپس آف دا تھرڈ آئی لڈ یا جو کان ہوتے ہیں جانور کے وہ کڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے امپارٹنٹ موسٹ ڈائگنوسٹک سائن اس میں یہ کہ جانور کا جو جا ہوتا ہے وہ لاک ہوتا ہے، اس میں جا نہیں کھلتا، آپ جتنے بھی زور لگا دیں یہ کھلتا نہیں ہے، کیونکہ جو مزٹر مسلز ہوتی ہے اس کی اسپاسٹک پیرالسس ہو جاتی ہے، اور اسی لاک جا کو ہم ٹرسمس بھی کہتے ہیں۔ گوٹ اور شیپ یا کیٹل اور بفلو میں اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں جو علامات ہوتی ہے وہ بھی تقریباً آلموسٹ یہی علامات پائی جاتی ہیں، لیکن گوٹ اور شیپ میں سم ٹائم اس میں بلاٹ اور اپیسٹوٹونس کا مطلب ہے کہ یہ جانور بالکل سٹار گیزنگ پوزیشن اڈاپٹ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں اس کا جو نیک ہوتا ہے وہ ایک طرف بینڈ ہو جاتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو سکلنگ کاف ہوتے ہیں تو وہ سکلنگ نہیں کر سکتا ہے کنٹریکشن آف مزٹر مسل کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے موسٹلی اسفکسیشن کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سم ٹائم جانوروں میں بلڈ بھی بن جاتا ہے، پیٹ میں گیس بن جاتا ہے۔
ٹریٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے اگر کسی جانور کو وونڈ آئے ہے تو اسی وونڈ کی صفائی آپ نے جو پہلے کرنی ہے، اور جو ہے آپ پوٹاشیم پرمنگنیٹ اگر اویلیبل ہے یا سمپلی اگر آپ کے ساتھ پائیوڈین اویلیبل ہے تو اسی سے آپ نے جو اسی زخم کو جو ہے پہلے صاف کرنا ہے۔ اور دوسری جو سب سے امپارٹنٹ پارٹ یہ ہے ٹریٹمنٹ کا، وہ یہ کہ آپ نے ٹاکسین جو پروڈیوس ہوئی ہے اور بلڈ میں چلے گئے ہیں تو اسی کی نیوٹرلائزیشن کرنی ہے۔ تو نیوٹرلائزیشن کے لیے آپ نے اینٹی ٹاکسین لگانا ہے، اور جو اینٹی ٹاکسین ہے اس کا ڈوز جو ہے 3000 سے لے کر 7000 انٹرنیشنل یونٹ ہے۔ آپ نے جو اسی جانور کو آئی وی لگانی ہے، اور 12 گھنٹے بعد جو آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ جو ڈرگ آف چوائس ہے وہ ہے پروکین پینسلین جی۔ پروکین پینسلین جی جو ہے آپ نے لگانا ہے 22000 انٹرنیشنل یونٹ پر کے جی۔ یہ جو ہے آپ نے لگانا ہے تقریباً 5 دن تک۔ اس میں جو ہے آپ نے مسل ریلیکسن بھی لگانی ہے۔ مسل ریلیکسن میں جو ہے آپ نے کلورپرومازین 0.4 to 0.1 ملی گرام پر کے جی کے حساب سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ ڈائزاپام اویلیبل ہے تو وہ بھی آپ 1 ملی گرام پر کے جی کے حساب سے جو ہے 1 سے 4 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ نے ٹائم پہ ٹائم ریپیٹ کرنا ہے اور وہ آپ نے لگانا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اسی جانور کو آپ نے ڈارک پلیس آپ نے اسی جانور کو پرووائڈ کرنا ہے۔ آپ نے جو اسی جانور کے قریب بالکل شور بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کو فریش واٹر فریش فیڈ جو ہے پرووائڈ کرنا ہے۔ پریونشن کے لیے اس کی اسپیشل ویکسین آتی ہے، اینٹی ٹینس ویکسین یا اینٹی ATS کے نام سے ایک ویکسین اویلیبل ہے، تو وہ جو ہے آپ ایزیلی لگا سکتے ہو۔